احباب کا تہہ دل سے آپ تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال ہے۔ خواتین حضرات، آپ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ افسوسناک خبر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آغا سعید صاحب سان فرانسسکو بے ایریا کی معروف شخصیت اور ایک بڑا معتبر نام رضا الہی سے پچھلے جمعے انتقال کر گئے۔ ان کے لیے آپ تمام احباب سے درخواست ہے دعائے مغفرت کی۔ جو احباب سان فرانسسکو بے ایریا کی شخصیات کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آغا سعید ایک بڑا نام تھا، انہوں نے بڑا کام کیا، ایک علمی ادبی شخصیت بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی پچھلے کچھ برسوں سے آپ صاحب فراش تھے تو محفلوں میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ تاشی ظہیر صاحب کے دیرینہ دوست رہے ہیں، تقریباً ان کی دوستی تھی، اور اس بیماری میں آخری کے چند سال انہوں نے بیماری میں گزارے ہیں جب وہ بول بھی نہیں سکتے تھے صحیح سے فالج کی وجہ سے۔ تو جہاں تک مجھے پتا ہے صرف ایک شخص نے ان کا ساتھ دیا اور وہ تاشی ظہیر صاحب تھے۔ تاشی صاحب نے شروع میں ان کے لیے پروگرام رکھے تھے، مہینے میں ایک دفعہ لوگ ان کے گھر جاتے تھے آغا سعید صاحب کے، اور کوئی نہ کوئی ادبی پروگرام پیش کرتے تھے، کیونکہ آغا صاحب کو بہت دلچسپی تھی۔ آغا صاحب صحیح سے بات تو نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ سن کے انجوائے ضرور کر سکتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تاشی بھائی آج اس وقت بڑے دل گرفتہ ہے، اس لیے بھی وہ ابھی تک پروگرام میں نہیں آئے، ہو سکتا ہے آج آئے ہی نہ۔ تاشی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ آغا صاحب کے لیے ایک الگ سے محفل رکھیں گے، لیکن اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات آمین آمین آمین۔ اچھا، ان کا فیونرل ہو چکا ہے؟ جی نہیں، ان کا فینرل نہیں ہوا۔ اس میں ایک تو یہ کہ ان کا جو تدفین ہے وہ مونڈرے میں ہوگی، تو اس لیے یہاں مقامی طور پر تو نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے جو بھائی ہیں بلال صاحب، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک اجتماعی دعا کا بندوبست کرایا جائے جو زوم کے ذریعے ہو آن لائن۔ تو جنہیں دلچسپی ہے وہ یا تو بلال سے رابطہ کر لیں یا پھر فیس بک پہ جو تاشی صاحب کا پیج ہے اردو اکیڈمی کا، اس میں بھی تاشی بھائی اس کی اپڈیٹ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو بہت اچھا ہوگا۔ تو آئیے پروگرام کی طرف جناب۔ یہ دنیا ہے، دنیا تو چلتی رہتی ہے، دنیا کے کاروبار چلتے رہتے ہیں، تو ہم اس پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں آج کا پروگرام معین احسن جذبی کے بارے میں ہے۔ معین احسن جذبی کا نام آپ میں سے مجھے امید ہے کہ سبھی احباب نے سن رکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں بھی سنا ہوگا، وہ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ یہ خوبصورت شعر ان کا زبان زد عام اور ان کی پہچان کا سبب بھی ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب معیز خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اس موضوع پر تحقیقات کی، اور آج اپنا مقالہ لکھ کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا جناب معیز خان صاحب سے کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور معین احسن جذبی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ جناب معیز خان صاحب۔ شکریہ ارشد میاں۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید آپ کو۔ ڈاکٹر معین احسن جذبی کے حالات اور زندگی اور شاعری کے اوپر ایک مختصر سا تبصرہ ہے یہ۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس مواد سے میں نے افادہ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی ڈاکٹر تبسم جہاں کی پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے، جو انہوں نے 212 میں علی گڑھ میں جذبی کے اوپر تحریر کی تھی، جس پر ان کو پی ایچ ڈی کی سند ملی۔ جذبی کی بات کو 83 منٹ کے اندر رقم کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے، جو میری شاید ناکام کوشش ہو، لیکن آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ جذبی کا اصل نام معین احسن تھا۔ وہ 21 اگست 1912 میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے مبارک پور میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے پردادا مولوی حمزہ علی ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کے دادا طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، اور شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے اور اپنا تخلص متھر کرتے تھے۔ جذبی کے والد احسن غفور کو شاعری کا ملکہ نہ تھا، لیکن علم سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا اور وہ مطالعہ کتب میں ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کے والد نے علی گڑھ سے بی اے کیا تھا اور محمڈن اسکول کے ڈپٹی انسپیکٹر تھے، اور وہ مختلف
علاقوں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی, کبھی جھانسی میں, کبھی بریلی میں, کبھی آگرے میں, کبھی دہلی میں. جذبی جب 4 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے والد نے رابعہ خاتون نام کی ایک خاتون سے دوسری شادی کر لی. جذبی کی پرورش ان کی پھوپھی نے کی جو ایک اچھی ادیبہ تھیں. ان کے مضامین اس وقت کے رسالوں میں شائع ہوا کرتے تھے اور ان کو کئی انعامات بھی مل چکے تھے. جذبی کو شاعری اور ادب سے شوق انہی کی وجہ سے ہوا. وہ خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میری شخصیت کی تعمیر میں سب سے زیادہ حصہ میرے دادا جان اور پھوپھی جان کی کا ہے. جذبی صاحب کا بچپن کا بڑا حصہ جھانسی میں گزرا اور یہیں سے انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس, یہیں سے انہوں نے 1929 میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا. جذبی نے غزل ہی سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا. یہ شاید دور 1932 اور 1933 کے درمیان ہے. انہوں نے اساتذہ کی رنگ میں ہی غزلیں کہنا کہیں. جذبی صاحب کی غزل گوئی کی ابتدا آگرے میں ان کے طالب علمی کے زمانے میں ہوئی. یہ وہ دور تھا جب آل احمد سرور, احسن جذبی, اسرار الحق مجاز اور غلام ربانی تاباں یہ چاروں سینٹ جانز کالج آگرہ میں طالب علم تھے. اس وقت جذبی اپنا تخلص ملال کرتے تھے. اسی طرح ایک طرح مشاعرے میں جس کا مصرع طرح تھا, اب نہ پوچھو دل خراب کا رنگ کہا گیا. جذبی نے اپنی غزل کہی, اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں کہ اللہ اللہ تیرے نقاب کا رنگ, اللہ اللہ تیرے نقاب کا رنگ ایسا ہے جیسے آفتاب کا رنگ, دل سے نکلی ہے آہ پر تاثیر, دل سے نکلی ہے آہ پر تاثیر, اب تو دیکھوں تیرے عتاب کا رنگ, 7 آہوں کے اشک بھی ہیں ملال, 7 آہوں کے اشک بھی ہیں ملال, منتشر ہے دل خراب کا رنگ. اس موقع پہ میں درخواست کروں گا جناب سید ریحان منصور صاحب سے کہ وہ جذبی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. ریحان منصور صاحب. بہت شکریہ فیض خان صاحب, اور میں حاضرین محفل کو میری طرف سے سلام اور آداب. تو میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں معین احسن جذبی صاحب کی. ملاحظہ فرمائیں. ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ, ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ, ٹپک پڑے نظر سے میں فسانہ. دوبارہ میں شروع کرتا ہوں. جی میں بیچ میں روکنا چاہوں گا. خواتین و حضرات, اگر آپ داد نہیں دے رہے ہیں اور آپ کے پس منظر میں باتیں ہو رہی ہیں تو برائے کرم اپنے آپ کو میوٹ کر لیں, ورنہ پورے پروگرام کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی بیچ میں پھر آوازیں آنے لگیں, اس سے پڑھنے والے سننے والے دونوں کی طبیعت مقدر ہوتی ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں, بڑی نوازش ہوگی. ریحان دوبارہ شروع کیجیے. ریحان آپ میوٹ ہیں, آپ میوٹ ہیں. جی بہت شکریہ. تو آپ کی خدمت میں ایک غزل پیش کرنے جا رہا ہوں معین احسن جذبی صاحب کی. ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ, ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ, کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشرت شبانہ, کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشرت شبانہ. اور شعر دیکھیے گا کہ یہی زندگی مصیبت, یہی زندگی مسرت, یہی زندگی مصیبت, یہی زندگی مسرت, یہی زندگی حقیقت, یہی زندگی فسانہ, یہی زندگی حقیقت, یہی زندگی فسانہ. کبھی درد کی تمنا, کبھی کوشش مداوا, کبھی درد کی تمنا, کبھی کوشش مداوا, کبھی بجلیوں کی خواہش, کبھی فکر آشیانہ, کبھی بجلیوں کی خواہش, کبھی فکر آشیانہ. اور میرے قہقہوں کی زد پر کبھی گردش جہاں کی, میرے قہقہوں کی زد پر
کبھی گردشیں جہاں کی، میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ، واہ میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ. واہ اور شعر دیکھیے گا کہ میری رفتوں سے لرزاں کبھی مہر و ماؤ انجم، میری رفتوں سے لرزاں کبھی مہر و ماؤ انجم، میری پستیوں سے خائف کبھی اوج خسروانہ، واہ میری پستیوں سے خائف کبھی اوج خسروانہ. کبھی میں ہوں تجھ سے نالاں، کبھی میں ہوں تجھ سے نالاں، کبھی مجھ سے تو پریشاں، کبھی میں ہوں تجھ سے نالاں، کبھی مجھ سے تو پریشاں، کبھی میں تیرا ہدف ہوں کبھی تو میرا نشانہ، واہ کبھی میں تیرا ہدف ہوں کبھی تو میرا نشانہ. اور شعر عرض ہے کہ جسے پا سکا نہ زاہد، جسے چھو سکا نہ صوفی، جسے پا سکا نہ زاہد، جسے چھو سکا نہ صوفی، وہی تار چھیڑتا ہے میرا سوز شاعرانہ، واہ وہی تار چھیڑتا ہے کیا کہنا. میرا سوز شاعرانہ. ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ، کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشرت شبانہ. واہ بہت بہت شکریہ ریحان صاحب. بہت اچھا. موئز بھائی اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، احباب مجھے آپ اسکول کا ہیڈ ماسٹر مت سمجھیے. جب کلاس میں آ کے وہ کہتا تھا بچوں کوئی آواز نہیں نکالے تو سب خاموش ہو جاتے تھے. آپ کو داد دینے کی پوری اجازت ہے. میری مراد صرف غیر متعلقہ آوازوں سے تھی، وہ نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو پسند آئے شعر تو ضرور داد دیجیے صاحب. پروگرام کا حسن موئز بھائی. شکریہ ارشد میں. جذبی کی شاعری کی کلاسیکی رجحان کا اندازہ ان کی شاعری پر اردو کے مختلف کلاسیکی شعراء کے اثرات سے لگایا جا سکتا ہے. یہاں دیکھیے میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کلاسیکل شعراء کے، اور اس میں جذبی کا مضمون کس طرح جذبی نے ضبط کیا ہے. بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر یہ کیوں کر یاد آتے ہیں. یہ میر کا شعر ہے جو بہت مشہور ہے. جذبی نے اسی مضمون کو اس انداز میں رقم کیا ہے کہ داغ غم دل سے کس طرح مٹایا نہ گیا، داغ غم دل سے کس طرح مٹایا نہ گیا، میں نے سوچا بھی مگر تم کو بھلایا نہ گیا. بہت اور غالب کا ایک شعر دیکھیے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، خالی و سجود پشیماں کا پشیماں ہونا. جذبی نے یہی مضمون اس طرح بیان کیا ہے کہ نگاہ یاس نہ شرمندہ جفا کو چھیڑ، نگاہ یاس نہ شرمندہ جفا کو چھیڑ، یہی بہت ہے کہ وہ آج شرمسار تو ہے. آئیے یہاں پہ میں درخواست کروں گا جناب حاتم رانی صاحب سے کہ وہ جذبی کا کلام اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں. جناب حاتم رانی صاحب. شکریہ، بڑی مہربانی. آہ بھی ایک کوشش ناکام ہے میرے لیے، آہ بھی ایک کوشش ناکام ہے میرے لیے، ایسی صحبائے کہن اور خام ہے میرے لیے. زندگی ایک شورش آلام ہے میرے لیے، جو نفس ہے گردش ایام ہے میرے لیے، جو نفس ہے گردش ایام ہے میرے لیے. شاعری ہی وجہ ننگو نام ہے میرے لیے، شاعری ہی وجہ ننگو نام ہے میرے لیے، اور جو کچھ ہے وہ سب الزام ہے میرے لیے، اور جو کچھ ہے وہ سب الزام ہے میرے لیے. میری عرض شوق بے معنی ہے ان کے واسطے، میری عرض شوق بے معنی ہے ان کے واسطے، ان کی خاموشی بھی ایک پیغام ہے میرے لیے، ان کی خاموشی بھی ایک پیغام
پیغام ہے میرے لیے. واہ. یہ میری آشفت حالی، یہ میری آوارگی، یہ میری آشفت حالی، یہ میری آوارگی، جیسے ساری گردش ایام ہے میرے لیے. جیسے ساری گردش ایام ہے میرے لیے. کس قدر معصوم، کیسی گرم، اتنی دل نواز. کس قدر معصوم، کیسی گرم، کتنی دل نواز. وہ نگاہ ہے ناز جو بدنام ہے میرے لیے. وہ نگاہ ہے ناز جو بدنام ہے میرے لیے. آج کیا ہونے کو ہے اے گردش ہفت آسماں. آج کیا ہونے کو ہے اے گردش ہفت آسماں. ہر ستارہ لرز بر اندام ہے میرے لیے. ہر ستارہ لرز بر اندام ہے میرے لیے. آہ بھی ایک کوشش ناکام ہے میرے لیے. ایسی صحبائے کہن اور خام ہے میرے لیے. بہت بہت شکریہ. نوازش. شکریہ حاتم رانی صاحب، بہت اچھے. جذبی کا داخلہ ایف ایس سی آگرے میں ہوا. وہاں ان کی ملاقات اسرار الحق مجاز سے ہوئی. مجاز ان کے ہم جماعت تھے، دونوں میں دوستی ہو گئی. مجاز سے دوستی کے متعلق جذبی اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ رہتے، ساتھ کھاتے، ساتھ فلمیں دیکھتے، ساتھ کلاس جاتے، ساتھ سوتے، ساتھ اٹھتے. مختصر یہ کہ شب و روز ساتھ ساتھ گزارتے. یہاں تک کہ سیکنڈ ایئر میں ساتھ ہی ساتھ فیل بھی ہوئے. جذبی اور مجاز کے فیل ہونے کے واقعے کو انور عظیم نے بڑے دلچسپ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ملال جذبی اور شہید مجاز دونوں یار غار تھے اور دونوں ایک دوسرے کی لاج رکھتے تھے. ایک ساتھ ہی بڑی آن اور بان سے سائنس کے امتحان میں فیل ہوئے. آل احمد سرور بھی اسی کالج میں تھرڈ ایئر میں پڑھتے تھے. مجاز اور جذبی کے مقابلے میں ایک ممتاز طالب علم کی حیثیت رکھتے تھے اور بزم ادب کے سیکرٹری بھی تھے. اس زمانے میں جذبی اور مجاز کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی. بقول جذبی کے کہ دوستی ان دنوں صرف مجاز سے تھی اور لڑکے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم دونوں نکاح کر لو. خود ان کے وارڈن کچھ اس طرح سے ان سے مخاطب ہوتے کہ جو جذبی ان کے پاس سینما کی چھٹی لینے جاتے تو وہ فرماتے یس اسرار الحق مجاز کین گو الون. یہاں پہ میں ہماری مہمان محترمہ بانو وجے پورا نے ایک غزل پڑھنی تھی، وہ شاید ہے نہیں. ایک منٹ، اگر بانو آپ موجود ہیں تو بتائیے. بظاہر نہیں ہے تو اب وہ ذمہ داری بھی آپ اٹھائیں گے. نہیں اٹھاؤں، چلیں یہ بیڑا بھی میں اٹھا لیتا ہوں کہ ان کی غزل ملاحظہ کیجئے کہ داغ غم دل سے کسی طرح مٹایا نہ گیا. داغ غم دل سے کسی طرح مٹایا نہ گیا. میں نے چاہا بھی مگر تم کو بھلایا نہ گیا. واہ واہ. عمر بھر یوں تو زمانے کے مسائل جھیلے، عمر بھر یوں تو زمانے کے مسائل جھیلے، تیری نظروں کا مگر بار اٹھایا نہ گیا. روٹنے والوں سے اتنا کوئی جا کر پوچھے، روٹنے والوں سے اتنا کوئی جا کر پوچھے، خود ہی روٹھے رہے یا ہم سے منایا نہ گیا. واہ واہ واہ. پھول جتنا بھی ابس سیر بہاراں بھی فضول، پھول چننا بھی ابس سیر بہاراں بھی فضول، دل کا دامن ہی جو کانٹوں سے بچایا نہ گیا. اس نے اس طرح محبت کی نگاہیں ڈالی، اس نے اس طرح محبت کی نگاہیں ڈالی، ہم سے دنیا کا کوئی راز چھپایا نہ گیا. تھی حقیقت میں وہی منزل مقصد جذبی، تھی حقیقت میں وہی منزل مقصد جذبی، جس جگہ تجھ سے قدم آگے بڑھایا نہ گیا. بہت اچھا. جذبی کی ابتدائی کلام میں ایک رومانی افسردگی نظر آتی ہے. اس
ضمن میں 2 شعر ملاحظہ کیجئے کہ تجھی سے داد وحشت لیں تجھی کو مہرباں کر لیں، تجھی سے داد وحشت لیں تجھی کو مہرباں کر لیں، جنون شوق میں جو چاہیں وہ آسماں کر لیں، غموں کی دنیا کو رون ڈالیں، نشاط دل پامال کر لیں، غموں کی دنیا کو رون ڈالیں، نشاط دل پامال کر لیں، نئی محبت نیا جنوں خدایا کیا اپنا حال کر لیں۔ فیل ہونے کے بعد دونوں جدا ہو گئے، مجاز علی گڑھ آ گئے اور جذبی لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ جا کر جذبی صاحب نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کی کوشش میں کرسچین کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا، لیکن شعر و شاعری سے ان کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ نصابی کتابوں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ نتیجہ یہی ہوا کہ یہاں بھی فیل ہو گئے۔ آئیے اس موقع پہ میں جناب تصدق اطاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جذبی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ جناب تصدق اطاری صاحب، آپ میوٹ پر ہیں۔ شکریہ۔ ہاں شکریہ معید صاحب۔ ارشاد۔ معین احسان جذبی کی ایک غزل سماعت فرمائیے۔ عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے، عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، نالے بے تاب لب تک آتے آتے رہ گیا، نالے بے تاب لب تک آتے آتے رہ گیا، جانے کیا شرمیلی نظروں سے وہ فرمایا کیے، جانے کیا شرمیلی نظروں سے وہ فرمایا کیے۔ عشق کی معصومیوں کا یہ بھی ایک انداز تھا، عشق کی معصومیوں کا بھی ایک انداز تھا، ہم نگاہ لطف جانا سے بھی شرمایا کیا، ہم نگاہ لطف جانا سے بھی شرمایا کیے، نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور ڈوبا کیے، وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب سے ساز دل چھیڑا کیے، بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا ہے، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے، کاٹ دی یوں ہم نے جذبی ہے منزل کاٹ دی، کاٹ دی یوں راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے، ایسے کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا تھی اور کیا سمجھا کیا۔ شکریہ۔ شکریہ تصدق اطاری صاحب۔
جذبی جب دوسری بار انٹر میں فیل ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ میاں شعر و شاعری میں تمہاری ناؤ ڈوب گئی، اب چھوڑو، چپ چاپ پوسٹ آفس وغیرہ میں کام کر لو۔ جذبی صاحب نے آخر آ کر FSC کا امتحان پرائیویٹ دیا، ابھی نتیجہ آیا نہیں تھا کہ سوتیلی ماں سے ان کا جھگڑا ہوا، اور وہ ان کو طرح طرح سے تنگ بھی کرتی تھیں اور والد بھی انہی کی طرفداری کیا کرتے تھے۔ آخر جذبی تنگ آ کر جذبی نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور آگرے میں ہی اپنے ایک دوست کے گھر جا کے اپنا سامان رکھ دیا۔ یہ مجھے پتہ نہیں کہ اپنے غزالی صاحب ہیں یا نہیں ہیں ارشد؟ غزالی صاحب کو ہونا چاہیے، میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن وہ نہیں نظر آ رہے، تو پھر بسم اللہ کیجئے۔ پھر میں بسم اللہ کروں، غزالی صاحب کی بھی ہوتا تو آج تو مجھے اب زیادہ پکڑ لیا گیا۔ چلے میں ان کے انداز میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ تو آپ احسان انداز میں پڑھتا۔ یہ ان کی غزل ہے جو غزالی صاحب نے پسند کی تھی کہ جب کبھی کسی گل پر ایک ذرا نکھار آیا، جب کبھی کسی گل پر ایک ذرا نکھار آیا، کم نگاہ یہ سمجھے موسم بہار آیا، کم نگاہ یہ سمجھے موسم بہار آیا، حسن و عشق دونوں تھے بے قراں و بے پایاں، دل وہاں بھی کچھ لمحے جانے کب گزار آیا، اس افق کو کیا کہیے نور بھی دھندلا کا بھی، بارہا کرن پھوٹی بارہا غبار آیا، ہم نے غم کے ماروں کی محفلیں بھی دیکھی ہیں، ہم نے غم کے ماروں کی محفلیں بھی دیکھی ہیں، ایک غم گسار اٹھا ایک غم گسار آیا، آرزوئے ساحل سے ہم کنارہ کیا کرتے، آرزوئے ساحل سے ہم کنارہ کیا کرتے، جس طرف قدم اٹھے بحر بے کنار آیا، بحر بے کنار آیا، یوں تو سینکڑوں غم تھے پر غم جہاں جذبی، یوں تو سینکڑوں غم تھے پر غم جہاں جذبی، بعد ایک مدت کے دل کو سازگار آیا۔ یہاں سے جذبی کی سخت حالی شروع ہوتی ہے اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس دوست کے گھر جذبی نے جا کے قیام کیا تھا، ان کے ایک بڑے بھائی سعید صاحب جو کہ ریلوے اسٹیشن پہ ملازم تھے، جذبی نے ان سے ایک دن روزگار کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کوششیں بہت کی مگر جذبی کو ملازمت نہیں ملی۔ ایک دن سعید صاحب نے جذبی سے کہا کہ میاں ایسا کرو، احمد آباد گھوم آؤ، حرکت میں برکت ہے، اور ایک ٹی ٹی سے کہہ کر ان کو گاڑی میں سوار کرا دیا۔ یہاں ان کی گفتگو برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے ہوئی جو کہ ایک فلمی کمپنی کا کیمرہ مین تھا۔ اس نے جذبی کی باتوں کو سنا اور ایک سفارشی خط اپنے پروڈیوسر کے نام لکھ کے دے دیا جس کا نام شرازی تھا۔ دوسرے دن جذبی شرازی سے ملے اور اس نے انہیں ایک فلمی کہانی لکھنے کو کہا۔ جذبی بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے تو صرف شعر و شاعری انہیں آتی ہے، فلمی کہانی کا تو ان کے پاس کمال نہیں ہے، لیکن انہوں نے افسانے وغیرہ پڑھے تھے کچھ، تو توڑ موڑو کہ انہوں نے ایک فلمی کہانی لکھی اور وہ شرازی کو پیش کی۔ اتفاق سے شرازی کو وہ کہانی پسند بھی آئی اور اس نے جذبی کو ملازمت دے دی۔ جذبی کو ملازمت تو مل گئی لیکن وہاں پہ تنخواہ کا کوئی رواج نہیں تھا، صرف 2 وقت کا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ جذبی نے اسی کو غنیمت سمجھا اور کام کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد شرازی جو تھا وہ بمبئی گیا اور پھر پلٹ کر واپس نہیں آیا، اور جو تمام لوگ اس کے ملازم تھے وہ دربدر ہو گئے۔ آئیے یہاں پر میں درخواست کروں گا جناب مکیش کاکڑ صاحب سے کہ وہ جذبی کا کلام پیش کریں۔ مکیش۔ ٹھیک ہے جی، غزل پیش ہے اور گلا میرا خراب ہے پر امید ہے 5 منٹ چل جائے۔ تجھ سے نظر ملا کر دیوانہ ہو گیا میں، تجھ سے نظر ملا کر دیوانہ ہو گیا میں، کچھ راز بن گیا کچھ افسانہ ہو گیا میں، اپنے لیے بہایا خون جگر تو کیا غم، اپنے لیے بہایا خون جگر تو کیا غم، تیرے لیے تو رنگین افسانہ بن گیا میں، ہاں اب اٹھا رہے ہو
دیوانہ وار نظریں، ہاں اب اٹھا رہے ہو دیوانہ وار نظریں، جب تم سے تنگ آ کر دیوانہ ہو گیا میں، واہ واہ واہ، یہ سوچ کر کہ شاید پروانہ وار آؤ، یہ سوچ کر کہ شاید پروانہ وار آؤ، افسردہ سا چراغ غم خانہ ہو گیا میں، ہٹ کر غموں سے اکثر ٹھکرا دیا غموں کو، ہٹ کر غموں سے اکثر ٹھکرا دیا غموں کو، اکثر غموں سے گھٹ کر دیوانہ ہو گیا میں، تیری نظر میں رہ کر ایک راز بن گیا تھا، تیری نظر میں رہ کر ایک راز بن گیا تھا، گر کر تیری نظر سے افسانہ ہو گیا میں، بہت خوب، بہت اچھے۔ ایک بار اور دیکھا حسرت سے ان کی جانب، ایک بار اور دیکھا حسرت سے ان کی جانب، پھر رفتہ رفتہ ان سے بیگانہ ہو گیا میں، پھر پڑھو مکیش، بہت اچھا شعر۔ مکرر۔ ایک بار اور دیکھا حسرت سے ان کی جانب، ایک بار اور دیکھا حسرت سے ان کی جانب، پھر رفتہ رفتہ ان سے بیگانہ ہو گیا میں، اب تو میری خاموشی سب کہہ چکی ہے تم سے، اب تو میری خاموشی سب کہہ چکی ہے تم سے، اب تو سنا سنایا افسانہ ہو گیا میں، ہے کال آنسوؤں کا کیوں چشم غم میں جذبی، ہے کال آنسوؤں کا کیوں چشم غم میں جذبی، کس رند تشنہ لب کا پیمانہ ہو گیا میں، تجھ سے نظر ملا کر دیوانہ ہو گیا میں، کچھ راز بن گیا کچھ افسانہ ہو گیا میں۔ بہت خوب، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اسی دوران جذبی صاحب کو معلوم ہوا کہ ایف ایس سی کا رزلٹ آ چکا ہے اور وہ پاس بھی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو خط لکھ کر درخواست کی کہ مجھے تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیج دیا جائے، مگر والد نے سختی سے جواب دیا کہ آگے پڑھنے ہے تو آگرے آ کر پڑھو۔ اس جواب پر جذبی نے پھر روزگار کی تلاش شروع کر دی۔ ان کو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی ریاست سروہی میں ایک اسکول ٹیچر کی ضرورت ہے، چنانچہ سعید صاحب کے ایک واقف کار ٹی ٹی کی عنایت سے انہیں سروہی تک کا سفر بغیر ٹکٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ انٹرویو بھی ہوا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کا راجہ کسی باہر والے کو نوکری نہیں دیتا۔ یہاں سے بھی مایوسی ہوئی اور سروہی کی بستی جو اس وقت ریلوے اسٹیشن سے کوئی 5 میل دور تھی، جذبی نے یہ فاصلہ پیدل چل کے طے کیا۔ جب اسٹیشن پہنچے تو اس وقت ان کے پاس کچھ چند آنے تھے۔ انہوں نے 2 پیسے کے چنے اور 2 پیسے کی چائے لی، وہ کھا کے اور چائے پی کے بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ کوئی سعید صاحب کا واقف کار ٹی ٹی مل جائے جو ان کو واپسی کا ٹکٹ دلا کے، واپسی کے ٹکٹ بغیر ان کو گاڑی میں چڑھا دے۔ اسی حالت میں یہ شعر انہوں نے کہا، نہ آئے موت خدایا تباہ حالی میں، نہ آئے موت خدایا تباہ حالی میں، یہ نام ہوگا غم روزگار سہ نہ سکا۔ اب میں درخواست کروں گا محترمہ انجم ذیشان سے، صاحبہ سے، کہ وہ جذبی کا کلام پیش کریں۔ انجم۔ شکریہ معیز خان صاحب، اینڈ محفل میں سب کو میرا آداب۔ تو آج کے ہمارے شاعر معین احسان جذبی کی ایک غزل پیش نظر ہے۔ اے غیرت غم آنکھ میری نم تو نہیں ہے، اے غیرت غم آنکھ میری نم تو نہیں ہے، کوئی دل خوگشتہ کا محرم تو نہیں ہے، کوئی دل خوگشتہ کا محرم تو نہیں ہے، رشتے ہوئے زخموں کا ہو کچھ اور مداوا، رشتے ہوئے زخموں کا ہو کچھ اور مداوا، یہ حرف تسلی کوئی مرہم تو نہیں ہے، یہ حرف تسلی
کوئی مرہم تو نہیں ہے. خاموش ہے کیوں نالا کشانے شب ہجراں، خاموش ہے کیوں نالا کشانے شب ہجراں، یہ تیرا شبی آج بھی کچھ کم تو نہیں ہے، یہ تیرا شبی آج بھی کچھ کم تو نہیں ہے. جلتا تو ہے دل آج بھی اے تیرگئے غم، جلتا تو ہے دل آج بھی اے تیرگئے غم، ایک شمع کی لو آج بھی مدھم تو نہیں ہے، ایک شمع کی لو آج بھی مدھم تو نہیں ہے. اس بس میں تیری سی طلب تیرا سا چاپ سے کچھ میں بھی ہوں خاموش، در پردہ کوئی رنجش باہم تو نہیں ہے، در پردہ کوئی رنجش باہم تو نہیں ہے. اے غیرت غم آنکھ میری نم تو نہیں ہے، کوئی دل خو گشتہ کا محرم تو نہیں ہے. شکریہ. بہت اچھا. بہت اچھا. جذبی صاحب حالات سے مجبور ہو کر بھوپال اپنے ماموں کے پاس چلے گئے اور یہاں سے 1936 میں بی اے کا امتحان پاس کیا. اب ان کے والد سے بھی ان کے مراسم کچھ اچھے ہونے لگے تھے. جذبی نے علی گڑھ آ کر ایم اے انگریزی میں داخلہ لیا جو ان کے والد کو پسند نہیں آیا اور انہیں علی گڑھ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. یہاں عجیب کیفیت ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے والد کو علی گڑھ سے ایسا وہ کیا تھا کہ جو علی گڑھ جانے پہ ان کو مسلسل روکتے رہے، حالانکہ خود انہوں نے علی گڑھ سے بی اے کیا تھا. اس وقت مجاز بھی دہلی میں تھے اور آل انڈیا ریڈیو میں رسالہ آواز کے نائب مدیر تھے. جذبی انہی کے ساتھ رہے مگر کچھ دنوں بعد مجاز کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا. دونوں بہت پریشان ہوئے. 1938 میں انہیں بھوپال میں ماڈل ہائی اسکول میں ایک ٹیچر کی ملازمت ملی. وہ 10 مہینے تک پڑھاتے رہے مگر تنخواہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا اور نہ تنخواہ ملی. جذبی یہاں سے بھوپال چھوڑ کر لکھنؤ واپس چلے گئے. اس جگہ پہ میں جناب محمود الحسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جذبی کا کلام پیش کریں، اور میرے پاس ان کا کلام بھی نہیں ہے جو انہوں نے پڑھنا تھا اس وقت. اگر وہ نہیں ہے تو سب سے زیادہ داد وہی تو دیتے نہیں ہے، نہیں وہ تو میرے پاس ان کا وہ کلام ہے نہیں. محمود حسن صاحب ہیں؟ جی میں یہاں پر ہوں. جی محمود حسن صاحب ہیں. سامعین محفل آداب عرض ہے. ابھی معید صاحب کیا علی گڑھ کا ذکر کر رہے تھے تو میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ ہماری فیملی تو ویسے کراچی سے ہے لیکن میرے بزرگ وغیرہ علی گڑھ سے ہوتے تھے. میرے والد صاحب نے بھی علی گڑھ سے بی اے کیا تھا مسلم یونیورسٹی سے. تو ان کی غزل کا مطلع عرض ہے. تجھی سے داد وحشت لیں تجھی کو مہرباں کر لیں، تجھی سے داد وحشت لیں تجھی کو مہرباں کر لیں، جنون شوق میں جو چاہیں ہم، جنون شوق میں جو چاہیں ہم اے آسماں کر لیں. اور حسن مطلع دیکھیے. جو آئے دل میں سب جذبے نگاہ ناتواں کر لے، جو آئے دل میں سب جذبے نگاہ ناتواں کر لے، ہم عرض شوق سے پہلے، ہم عرض شوق سے پہلے
न उनको राज़दां कर लें। और मतलब सालिस देखिए, शिकस्ता सांस छेड़ें, अपनी आंखें गुलफिशां कर लें। शिकस्ता सांस छेड़ें, अपनी आंखें गुलफिशां कर लें। वो आए या ना आए, वो आए या ना आए, हम तो बज़माराइयां कर लें। और शेर देखिएगा, मेरी नजरों में खाके आशियां भी आशियां होगी। मेरी नजरों में खाके आशियां भी आशियां होगी। जिन्हें है बिजलियों का खौफ, जिन्हें है बिजलियों का खौफ, फिक्रे आशियां कर लें। और शेर देखिए, तलाफी कुछ न कुछ हो जाए तकलीफे तबस्सुम की। तलाफी कुछ न कुछ हो जाए तकलीफे तबस्सुम की। जरा ठहरो हम अपने, जरा ठहरो हम अपने दामनों की धज्जियां कर लें। और आखिरी शेर है, हवाए गर्म कुछ मोहलत दे इन मासूम गुंचों को। हवाए गर्म कुछ मोहलत दे इन मासूम गुंचों को। कि थोड़ी देर तो नज़ारे रंगे जहां कर लें। और तुझी से दादे वहशत लें, तुझी को मेहरबान कर लें। जुनून शौक में जो चाहे हम ये आसमां कर लें। शुक्रिया। शुक्रिया महमूद हसन साहब। बहुत खूब।